فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، انسان کا ایک وطن اصلی ہوتا ہے، ایک اس کا کہیں سفر ہوتا ہے، سفر بھی کسی مقصد کے تحت ہوتا ہے، سفر سے واپسی پر اپنے گھر کو لوٹتا ہے۔ سفر میں جانے کے لیے بھی اسے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک اس سفر کا پتہ کہ مجھے کہاں جانے کے لیے گاڑی کب ملے گی، دوسرے اس کے مطابق سفر کی شروعات اور ٹکٹ حاصل کرنا، اسی طرح اسی گاڑی پر سوار ہونا، یا وہ خود اپنی ہی سواری سے جا رہا ہے تو اس صحیح سمت کی جانب اسے سفر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ ٹکٹ کسی اور گاڑی کا لے اور سوار کسی اور میں ہو جائے تو نہیں پہنچ پائے، مجرم کہلائے۔ یا وہ خود سفر کر رہا ہے، جانا چاہیے اس کو دہلی کی جانب لیکن جا رہا ہے بمبئی کی جانب، تو اس کی منزل جتنا تیز سفر کرے گا اتنی ہی کھوٹی دور ہو جائے گی، کیونکہ اس کی منزل ہی نہیں ہے۔ ایسا اس لیے ہوا، اگر غلط سفر اس نے کیا ہے، یا تو اسے پتہ نہیں تھا کہ اس کا راستہ کون سا، یا پتہ تھا مگر جان بوجھ کر اس نے وہ غلط سمت اختیار کر لی، غلط گاڑی پہ سوار ہو گیا، مثلا خالی نظر آئی کہ یہ خالی ہے یہ گاڑی، اور وہ اس میں بھیڑ تھی، مگر وہ تو وہاں رکتی ہی نہیں تھی، اس پہ سوار ہو گئی۔ ایسا اس لیے ہوا کہ اسے وہ معلومات نہیں تھی۔ اسی طرح سے بھائیو، ہم سب کا اصلی وطن تو جنت ہے۔ ہمارے دادا حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کسی وجہ سے نکالے اور دنیا میں اتارے گئے۔ یہاں سے اب جنت میں جانا اور وہاں کا داخلے کا حق اللہ کے فضل و کرم سے اسے ملے گا جو جنت میں جانے کے راستے کی صحیح معلومات کر لے گا کہ وہ راستہ یہ ہے۔ راستے پر کتنے راستے دوراہے چوراہے ہوتے ہیں، آدمی پوچھتا ہے، پڑھا لکھا ہوتا ہے تو بورڈوں کو دیکھتا ہے، نہیں تو بھٹک جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے جنت کے راستے کے دائیں بائیں بہت سے جہنم کی طرف جانے والے راستے بھی ہیں، جس طرف کو شیطان کے بورڈ لگے، لالچی بورڈ، یہ راستہ بہت اچھا ہے، اس میں مزہ ہے، لذت ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ تو اس شخص کو وہ معلومات ضروری ہے کہ مجھے دوراہے پر دائیں طرف مڑنا ہے کہ بائیں طرف مڑنا ہے، تیراہے پر تینوں میں سے کون سا
راستہ اختیار کرنا ہے، اور چوراہے پر تو اور زیادہ۔ ایک تو اسے معلومات ہونا چاہیے، اور دوسرے اس معلومات کے مطابق وہ اس راستے پہ چلے گا تو پہنچے گا۔ آج کل گاڑیوں میں یہ چیز ایسی رہبری کی آ گئی ہے، نیٹ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، وہ اس میں ڈال دیا، اب وہ خود بولتی، تو گاڑی بولے گی تو وہ مڑے گی تو نہیں خود بخود۔ اگر کوئی جان بوجھ کر ہی جانے میں مخالف گاڑی کو دوڑائے گا تو وہ بول کے رہ جائے گی، آگے پھر چلائے گی۔ اسی طرح سے یہ جو جنت کا راستہ جسے پتہ ہی نہیں ہے وہ تو بیچارہ بھٹکتا ہے، اور جسے پتہ ہے اور فرشتہ بھی اندر اندر دل میں ڈال رہا ہے کہ یہ ہے نیک کام، یہ جنت کا راستہ ہے، مگر اس نے انسنی کر دی، معلوم ہونے کے باوجود دوسری طرف گاڑی ڈالے، تو یہ جان بوجھ کر جو غلط راستہ چل رہا ہے یہ زیادہ گھاٹے میں ہے، جاننے کے باوجود کوتاہی کر رہا ہے۔ تو ہم سب پر ضروری ہے کہ اس جنت کے راستے اور منزل کی صحیح معلومات، کہ وہ کون سے کام، کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے ہم جنت کے راستے پر چل سکتے ہیں، بالکل معلومات ہو جائے گی، دو اور دو چار کی طرح، دن کے اجالے کی طرح سب سمجھ میں آ رہا۔ یہ معلومات ضروری ہے، اس معلومات کو کوئی کتاب سے باقاعدہ پڑھ کر حاصل کر لے تب تو اچھی ہی بات، نہیں تو پوچھ کر ہی کر لے۔ گھر سے ہی اگر اس نے معلومات نہیں کی تو اب ہر دو رائے پہ پوچھ لے، تھوڑی سی پریشانی تو ہوگی، کوئی بتانے والا مل جائے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو کھڑا ہو کے پوچھے گا، ذرا کسی کو آنے دو تب پوچھیں گے کہ وہاں جانے کا راستہ تھوڑی دیر لگتی ہے۔ تو پہلے ہی سے اگر ہم کو دینی معلومات اور جنت کے راستے کا پتہ ہو تو پھر گاڑی کی روکنے کی ضرورت ہے نہیں، چلے جائیں گے ٹاپو ٹاپ، اور اگر معلومات نہیں ہے تو پھر رکنا پڑے گا، تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ بھی غنیمت ہے اس سے کہ بغیر پوچھے جا رہے ہیں تو پھر تو بھٹکے گی۔ جنت کے راستے کا پتہ اور اس کی خبر اور رہبری یہ ان حضرات کے ذریعے ہوتی ہے جنہیں ہم عالم دین، علماء دین کہتے ہیں۔ حقیقت میں سچے رہبر رہنما دین کے وہی ہوتے ہیں، ان سے اس کا تعلق رکھنا اور پوچھ تاچھ کرنا، عملی پوچھ تاچھ، یہ ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ انشاءاللہ ان سے پوچھ کر چلنے والا اور عمل کرنے والا، اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا، محروم نہیں ہوتا۔ اس میں تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے، مثلا ہمارا تو جی چاہتا ہے کہ ہم یہ کام کریں، اس میں مزہ ہے، اس میں ارمان پورے ہوتے ہیں، اس میں سہولت ہے، اس میں نفس پر، من پر بوجھ نہیں ڈالنا پڑتا، لیکن کامیابی کا راستہ وہی ہے، چڑھاؤ ہے، گھاٹیاں ہیں، مگر راستہ تو وہی ہے، جانا تو اسی راستے پر، اور دوسرا راستہ ہائی وے ہے مگر وہ ادھر جانا ہی نہیں۔ اگرچہ مشقت ہوتی ہے عمل کرنے میں، اللہ تعالیٰ کے حکم پورا کرنے میں، یا جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سے بچنے میں بھی بڑی مشقت ہے، زور لگانا پڑتا ہے۔ جی چاہتا ہے ہر کچھ دیکھو، عورتوں کو دیکھو، ہر کچھ سنو، گانے سنو، اور آج کل موبائل میں تصویریں دیکھو،
ہر کیسی گندی تصویریں آ رہی، جی چاہتا ہے۔ چاہت سے تو کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ کی چاہت گناہ نہیں ہوتی۔ جیسے روزے میں پانی پینے کو جی چاہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ اور مجاہدہ بنتا ہے۔ بہت پیاس لگی، بہت اکیلے بھی تھے، شربت بھی تھا، مگر نہیں پیا، کیونکہ اللہ کے لیے رکھا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ لوگوں کے لیے رکھتے تو لوگ نہ ہوتے تو ہم پی لیتے۔ جس طرح روزے میں پانی کی چاہت سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ایسے ہی گناہ کی چاہت سے ہمارا ایمان اور تقوی خراب نہیں ہوتا، بلکہ اور ثواب بڑھتا ہے، کیونکہ نفس نے بہت یاد دلایا، مگر اس نے لگام نہیں، میں یہ گناہ نہیں کروں۔ آرزویں خون ہو یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ اللہ سے کہتا مولا تو نہ روٹھے مجھ سے یار، تیرا روٹھنا ہے غضب، یوں میں راضی ہوں مجھے چاہے زمانہ چھوڑ دے۔ قوم برادری کہہ رہی ہے صاحب ایسے کرو، آپ تو یہ کام، یہ خوشیاں ایسے مناؤ، پہلے ہی تو لڑکا ہے، ایک ہی تو لڑکا ہے، ایک ہی تو لڑکی ہے، ہاں ارمان پورے کر لو۔ لیکن اللہ رسول کہہ رہے ہیں، علماء کہہ رہے ہیں نہیں بھائی، یہ راستہ جنت والا نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے منمانی کی تو اس پر کامیابی نہیں ملے گی۔ کون سی؟ جس کی بنیاد پر ہم ایمان والے ہیں، یعنی عقیدہ آخرت اور عقیدہ جنت کے مطابق یہ کام ناکامی ہوگا۔ اس میں اس کا سرا اور اس کا انجام تو جہنم ہے، جیل خانہ ہے۔ دنیا کے کاموں میں بہت جی چاہتا ہے، مگر کہتا اس میں تو جیل ہے، پھر نہیں کرتا۔ ارے بھائی یہاں کی جیل کا خیال ہے تو پھر اس جیل خانے کا کیوں نہیں؟ چوراہے پر تیزی سے جا رہا تھا، مگر لال بتی جل رہی، تو اب رکتا ہے کہ نہیں؟ کتنی ہی تیزی ہو، 1 منٹ بعد ہی جائے گا آپ تو صاحب۔ ایسے ہی گناہ کو ہمارے بزرگوں نے سمجھانے کے لیے لال بتی کہا ہے، لال بتی۔ جس چیز کا نام گناہ آ گیا وہ سمجھیے جہنم کی دھارا ہے۔ جن دھاراؤں کے تحت جیل ہوتی ہے 2 سال 4 سال 10 سال 20، وہ دھارائیں ہوتی ہیں، ان دھاراؤں سے آدمی بچتا ہے۔ اور ویسے ہی معمولی جو دھارا ہو اس پہ جیل ویل تو نہیں ہوتی، تو اس سے کم بچتا ہے، اس سے کم ڈرتا ہے۔ جس گناہ پر وعید ہے جہنم کی، اب ایک موٹا گناہ یہی ہے کہ کوئی نماز چھوڑے، نماز اس پر کتنی بڑی وعید حدیث پاک میں بتائی کہ ایک حقب جہنم میں اسے جلنا پڑے گا۔ اللہ کا قانون ہے یہ۔ اب وہ قانون جس نے بنایا ہے اسے حق ہے، اگر اسے کوئی روکنے والا ہے، اگر اس نے جہنم میں ڈال دیا تو کیا کر لیں گے؟ ایک حقوق یعنی 2,88,00,000 برس۔ سنیے کتنا لمبا زمانہ ہوتا ہے۔ ارے وہ 2 کروڑ منٹ بھی نہ جلتے اور 2 کروڑ سیکنڈ بھی جلتے تو بھی بہت زیادہ تھا وہ، مگر برس ہے وہ تو کیوں ہے؟ اللہ نے حکم دیا کہ ہمارے حکم کو پورا کرو، اس میں کوئی ہمارا تھوڑی فائدہ ہے۔ بادشاہ اور مالک کا تو فائدہ ہوتا ہے نوکری میں، اس کا کام ہوتا ہے، یہاں اللہ کا تھوڑی کوئی نفع ہے کہ اس پر عمل کرنے میں اللہ میاں کا کوئی کام رک رہا تھا وہ ہو جائے گا۔ انہیں کوئی حاجت ضرورت نہیں ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو نیکی کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، اسی کو اس کا ثواب و انعام ملتا ہے، اور جو گناہ کرتا ہے اس کا وبال اسی کے ذمہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی نفع نقصان نہیں۔ خدا نہ خواستہ ثم خدا نہ خواستہ ساری دنیا کافر ہو جائے، ساری دنیا انسان جنات، اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئی، ان کی بڑائی میں کہ اب ہڑتال کر دی میرے خلاف، اب میرا کیا ہوگا؟ سارے نوکروں نے ہڑتال کر دی، یونین ہو گئی، کچھ نہیں بگڑے، اور سارے کے سارے سجدے میں گر جائیں ایک طرف سے پوری دنیا میں، اور ایسا
دور ایک بار آئے گا دنیا میں، پوری دنیا انصاف سے بھر جائے گی، امن امان ہوگا، صحیح طرف سے سب ایمان میں داخل ہوں گے اللہ کے فضل سے۔ ایسا دور آ رہا ہے، بلکہ اسی دور سے پہلے یہ ایسا دور ہے جیسے بارش سے پہلے گرمی امس توس ہوتی ہے، وہ بارش کی خبر دیتی، یہ ظلم کا دور اسی کا پیغام ہے، ہاں اسی کی خبر دے رہا ہے، وہ آنے والا ہے انصاف کا دور۔ تو اگر سب کے سب ایسے ہی ہو جائیں، خدا نخواستہ ایمان ایک طرف سے ہی سب سجدے میں گر جائیں، تو اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہو، وہ تو جیسا ہے ویسے ہی رہے گا، اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ تو نماز چھوڑنے والا کتنا بڑا مجرم ہوتا ہے۔ اور اگر پوچھا جائے کہ بھائی جمعے میں کیوں آتے ہو، یہاں کچھ تقسیم تو نہیں ہو رہی، جمعے میں نماز پڑھنے آتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تو اللہ کے لیے بھی کیوں پڑھتے ہیں؟ حکم ہے نا، اس لیے۔ تو جو اب اگر یہ وجہ ہے کہ حکم ہے، تو پھر یہ وجہ جہاں جہاں ہو پھر تو وہ ساری چیزوں کا عمل ہونا چاہیے، سارے حکم پر قابل عمل ہوں گے، واجب عمل ہوں گے۔ اللہ کا حکم پھر جہاں جہاں پایا جائے، کمانے میں پایا جائے تو وہی پورا کرو۔ جمعہ کیوں پڑا تھا؟ حکم سمجھ، تو ایسے ہی وہاں بھی شادی اس طرح سے کرنا اللہ کا حکم ہے، اور دوسرے طریقے سے کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع ہے، شریعت کا قانون ہے۔ قانون وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہی تو ہے، امر نہیں ہی تو ہے، اس لیے وہاں بھی یہی بات۔ خنزیر کیوں نہیں کھاتی؟ ارے صاحب خنزیر حرام ہے، حرام ہے اسی لیے نا۔ تو جس چیز سے اللہ نے روکا ہے پھر سب چیزوں سے ایسے ہی بچنا چاہیے۔ کتا ہے، بلی ہے، کیوں؟ ارے حرام ہے، تو ان کا گوشت ناجائز ہے۔ تو پھر یہ دیکھو کہ جہاں جہاں یہ چیز اس حرام اور ممانعت کا جہاں جہاں حکم لگتا جائے وہاں وہاں رکتے چلے جائیں، ورنہ تو پھر یہ کیا فرق کی کیا وجہ ہوگی؟ تو بھائیو یہ سب چیزیں ہم کو دینی معلومات سے حاصل ہوں گی، اور وہ علماء دین کے ذریعے۔ اور علماء دین کا ایک تو انتظام سب کے ذمہ ہوتا ہے، پوری دنیا کے ذمہ، ایسے عالم تیار کرنا تاکہ ہمیں قانون بتائیں۔ اگر وکیل جج نہ رہیں تو ہمارے فیصلے کہاں ہو پائیں گے؟ اٹکے ہی رہیں گے۔ ہر کوئی بیٹھے گا، ہر کوئی بیٹھے گا پھر ہر کچھ فیصلہ کرے، جیسے وکیل ہونا ضروری ہے، ضرورت ہے، ایسے ہی علماء دین ہمارے رہبر ہوتے ہیں، ان سے دور رہنا، محروم رہنا ہے، اور ان سے بدگمان ہونا اپنی آخرت کو وہ نقصان پہنچانا۔ ایک تو ہم خود تعلق رکھیں علماء دین سے، دین کا، علم کا، رہبری کا۔ دوسرے اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دلائیں، علم دین سکھائیں، اللہ کا قانون اتنا کہ وہ سب کچھ سمجھنے لگے۔ ماں باپ ہمارے لیے کیا دولت ہے، پڑوسی کے کیا حقوق ہیں، حلال روزی کی اہمیت کیا ہے، حرام سے بچنا کتنا ضروری ہے، جنت کا راستہ کون سا ہے اور جہنم کا راستہ کون سا ہے، یہ معلومات کچھ عبادات کی، فرائض واجبات کی ہیں، سب دین کے جو 5 حصے ہیں، ایمان، عقیدے صحیح ہو، اور عبادت، نماز، روزہ، حج، زکات، اور خرید فروخت ہیں، آمد خرچ، کمانا خرچ کرنا۔ یہ رہن سہن ہمارا کیسا، رہن سہن میں پتہ نہیں رہتا تو ہم نے حلیہ نقشہ جانے ہر کیسے بنا لیا، جیسے کارٹون ہوتے ہیں ہر کچھ چھپ جاتا ہے۔ ہم نے اسلام دین کے خلاف ہر طرح ہر کیسے ہی اپنا کارٹون خود کا ہی بنا رکھا ہے، کوئی ناخن بڑھا رہے ہیں، کوئی بال ایسے بنا رہے، دیکھ کے بھی کبھی تو ہنسی آتی ہے اور کبھی رنج ہوتا ہے کہ یہ کون سی کٹن ہے۔ ہمارے بابا اللہ بخشے جب وہ انگریزی کٹن چلی تھی، وہ تو خاص بھی نہیں تھی، اس کو تانے کے طور سے کتی کٹن کہتے تھے، ہپی کو کتی کہتے تھے، کتی کٹن۔ ہمارے بابا اکبر بابا اللہ مذاق اڑانے کی، یعنی کیا ہے یہ، اپنا طریقہ کیوں نہیں؟
बाल या तो पूरे सर पे बाल रख लो, बराबर हो, पहलवानी कटनी उसको कहते हैं, पकड़ में ही नहीं आए, जरा से बढ़े फिर छोड़, फिर कटवा ली, पहलवानी कटन होती है। पहलवान वर्जिश करते हैं, बाल पकड़ नहीं पाता पहलवान, हाथ पकड़ लेगा, गर्दन में हाथ डाल देगा, बाल नहीं पकड़ पाएगा, इसको पहलवानी कटन होती है। दूसरे बाल रखना है, पीछे को मोड़ लीजिए और कानों की लो से कटवा दीजिए, पीछे को करके और बस कानों की लो और सुन्नती बाल हो। और थोड़ा बढ़ा लीजिए, और जी चाह रहा है और खुश ज़ेब ज़ीनत दरकार है तो बस कंधे छू लें, ठीक है, वही बात है। मगर इतना ही नहीं, उनमें तेल कंघी भी तो करो, मन कान लहू शारून फलयुक्रिम, कि जिसके बाल हो उनका इकराम करे। उनका इकराम क्या है? यही तेल डाले, उनकी रिज़ा है, बालों की पेट की रिज़ा खाना है, बालों की रिज़ा तेल है। दिमागी काम हो रहा है और तेल डालते नहीं, फिर दिमाग में खुश्की आती है, फिर क्या क्या होता है, दिमागी काम वो भी जरूरी नहीं। और मोबाइलों में घुस रहे हैं, देख रहे हैं, लिहाफ में ओढ़े लपटे हुए हैं और अपने देख रहे हैं, अपने जिस्म से बगावत हो रही है, तंदुरुस्ती खराब हो रही है। ये अच्छी चीज नहीं है भाइयों। मैं क्या बोल रहा था, तो अपने बच्चों की फिक्र हो, इनको दीनी तालीम दिलाएं और इस पे खर्च को खर्च ना समझें, ये कमाई है। जैसे पहनाना, खिलाना, पिलाना, बीमार हो जाए तो दवा। अगर बच्चा खुदा ना खास्ता हर महीने या हर साल में 5,000 रुपए की दवा लग रही है उसको, ऐसा बीमार, 5,000 रुपए की दवा, 400-500 रुपए महीने की दवा है, तो हम उसकी सेहत और जिस्मानी सलामती के लिए खर्च करते हैं कि नहीं? क्या करें? तो यही सोच लो कि ये जो जहालत है, ये भी तो एक बीमारी है। दीन से जाहिल होना और जन्नत के रास्ते से बेखबर होना, ये भी तो बीमारी। तो इस बीमारी के इलाज के लिए दीनी तालीम के लिए अगर 400-500 महीना भी रुपए महीना भी खर्च हो तो ये वैसे ही खर्च है, बल्कि उससे अहम है। जान की सलामती से ज्यादा ईमान की सलामती जरूरी है, तो इसको खर्च नहीं, इसको आमद या बरमहल खर्च समझे। जब वो जरूरी इल्म दीन सीख ले, इसके बाद अब आपका जी चाह रहा है कि नहीं ये दीन के रंग में रंग गया है, अब इसको हम स्कूल में डाल देते हैं, ठीक है, स्कूल में डाल दीजिए और उसको बना दीजिए जो बनाना हो, कलेक्टर और ऊपर क्या क्या सब बना दीजिए, कोई हर्ज नहीं है। मगर मुसलमान पहले बना दीजिए, मुसलमान ये रंग धुलना नहीं चाहिए, हाँ? और अगर चाहते हैं कि नहीं हम ताजर हैं तो उसको हम तिजारत कराएंगे, ठीक है, कराइए, तिजारत कराइए, हाफिज आलिम होना तो जरूरी नहीं है। और अगर जी चाह रहा है नहीं हम एक बच्चे को तो हाफिज बनाएंगे, ये जन्नत का सामान हो जाएगा, ऐसे 10 लोगों को बख्शवाएगा जो जहन्नमी हो चुके होंगे। मैं मिसाल दे रहा हूं, अगर कोई ऐसी पढ़ाई हो कि उस डिग्री हासिल करने पर उसे ऐसे 10 लोगों की सिफारिश का हक हो जाएगा जिनको 20 साल की सजा का परवाना मिल गया, 20 साल की सजा का वारंट मिल गया, 20 साल की सजा काटेंगे वो। लेकिन ये जो पढ़ाई डिग्री वाला है, अगर ये कहेगा कि नहीं इनको माफ कर दिया जाए तो माफ हो जाएगी, फिर नहीं जाना पड़ेगा, तो कितने लोग वो पढ़ाई करेंगे? सजा किसी को होगी। हम कहेंगे हमको 20 लाख चाहिए, तब तो तुम्हारी सिफारिश करेंगे, कहाँ दे देंगे साहब? कितने लोग पढ़ाई करेंगे? दुनिया की 20 साल सजा से बचने के लिए और उसकी सिफारिश करने के लिए बहुत से लोग हो जाएंगे। अरे जिस पर जहन्नम हमेशा का, हम जेल खाने में जाना जिसका तय हो गया था, जेल खाने हमेशा का नहीं, जेल खाने में जाना गुनाहों की वजह से तय हो गया था। नमाज पर मैंने अर्ज मिसाल दी, 1,2,88,00,000 बरस दोज़ख में जाने का कानून था, अब उसका जाना तय, नेकियां कम रह गई, बदियां ज्यादा हो गई, मगर ईमान था तो आर्जी तौर से जाना होगा। तो वो जो हाफिज साहब होगा कहेंगे भाई आप 10 लोगों को छांट लीजिए और 10 लोगों को आप जिसकी सिफारिश करो हम जहन्नम से उनकी सजा माफ कर दें। अब सोचिए वो कौन 10 लोग तो कहेगा वो माँ बाप तो पहले नंबर पे होंगे,
بھائی بہن ہوں گے اور دادا دادی ہوں گے، نانا نانی ہوں گے، اصول اور نیچے دے چلے جائیں، خدا نہ خواستہ اولاد غلط ہو گئی تو ان کو بخشوا گا کہ نہیں؟ اولاد تو بعد میں آئے گی. ہم تو اس اولاد کو ہی بنائیں تاکہ وہ اوپر کے لوگوں کو بخشوائے. کیا یہ ضرورت نہیں ہے، یہ فضیلت نہیں ہے ہم کو حاصل کرنے کی ضرورت؟ ایک آیت کو حافظ کرا. اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ حافظوں میں بھی کمی رہ جاتی ہے، کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں اور کچھ خاموخواہ، کیونکہ شیطان نفس تو سب کے ساتھ ہوتا ہے. اور عالم بنا لیا تو 70 کو بخشوا گا. ایسے لوگ 70 کو، اگر ایسی پڑھائی ہو کوئی کہ 70 لوگوں کو وہ معاف کرا سکتا ہے تو کم سے کم نیتاؤں کے لوگ تو ضرور پڑھیں گے. نیتاؤں کی اولاد 70 کو بخشوا دیں گے، 70 کی سزا معاف کرا دیں گے. جیل تو ڈھیر لگ جائیں گے نوٹوں. ارے یہ نوٹ فوٹ تو دنیا کی چیزیں ہیں، آخرت کے انعامات ملیں گے بھائیوں. تو اس کی کوشش ہونا چاہیے ایک آدھ کو عالم دین بناؤ اور اس پر خرچ کریں. چونکہ میں بھی ہوں اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں، منصوری ہوں میں، اس کا جذبہ بہت کم ہے اور حضرات میں بڑا زیادہ ہے. میں کل ہی گیا تھا اس جگہ، اتنے حافظ عالم کہ آدھے سے لگ رہے تھے. وہ علاقہ ماشاءاللہ مدرسوں پہ مدرسے ہیں اور خرچ کرنے کا جذبہ ہے. جو پیدا ہو رہا ہے وہ دے رہے ہیں اور خوب کما بھی رہے ہیں، خالی نہیں رہ رہے ماشاءاللہ. تو ہم کو چاہیے کہ ہم ایسے ہی نہ رہیں کہ بچے چلے گئے بغیر منہ ہاتھ دھوئی اور قاعدہ لے کر بس چلے گئے، نہیں گئے تو کوئی بات نہیں. حافظ صاحب ہی کو خود فکر کرنا پڑ رہا ہے، یہ بلا رہے ہیں، ماں باپ کو کوئی فکر نہیں. کام تو اپنا تھا میرے بھائیوں، ان کا تو احسان ہے. اگر وہ تھوڑا بہت کچھ یہ خرچ کا مطالبہ کر رہے ہیں تو وہ اپنی ضروریات اور پیٹ کے لیے کر رہے ہیں. اتنا وقت انہیں کہاں مل رہا ہے کہ وہ کچھ اور کر سکیں. ایک امام گھر جاتا ہے، مدرس گھر جاتا ہے، اسی وقت میں تو تعلیم دینا، اسی میں وہ کمائے تو کیسے تو کام کر پائے؟ کرے گا تو ایسے ہی ہوگی کھانا پوری. تو ان کی ضروریات ہوتی ہیں. پہلے یہ ضروریات بادشاہ پوری کرتے تھے. اسلامی دور میں اسلامی خزانے سے بیت المال سے ضرورت پوری ہوتی تھی، اس لیے سب بے فکری سے تنخواہ پا کے کام کرتے تھے. ماسٹروں کو کوئی نہیں کہتا کہ یہ تنخواہ لے رہے ہیں، مگر علماء کی تنخواہ جو دال روٹی کی طرح ہے اس پہ نظر لگتی ہے کہ صاحب یہ تو پیسہ لے کے پڑھا رہے ہیں اور ہم دین کا کام مفت میں کر رہے ہیں. ارے بھائیو سمجھو، ان سے بڑھ کر دین کو جاننے والے، اللہ کے قانون کو جاننے والے اور دوسرے تھوڑا ہی ہوتے ہیں. ان کی ایک مجبوری، وہ کوئی بھیک نہیں ہے، وہ ان کا حق ہے. ان کی ضروریات پوری کرنا ان لوگوں کے ذمہ ہوتا ہے جن کا وہ کام کر رہے ہیں، بچوں کو علم سکھا رہے ہیں، قانون بتا رہے ہیں، تو پھر ان کی ضروریات انہیں حضرات کے ذمہ ہے. بہرحال اس کی بڑی فکر کی ضرورت ہے. یہاں آپ کے اولاد میں، آپ کے بچوں میں کچھ حضرات پڑھ لکھ گئے ہیں، وہ اس کی فکر کر رہے ہیں، تو آپ کو اس کی اس میں مدد دینا اور انشاءاللہ بچوں کا حوصلہ بڑھانا اور جو جس لائن میں آگے بڑھ سکتا ہے اسے کوشش کرنا، بھیجنا، یہ بہت اہم ہے اور اس کی سب کو فکر چاہیے. بعض صوبوں میں، بعض پرانتوں میں سب گاؤں والے طے کر لیتے ہیں، کچھ پیسہ ذخیرہ کر لیتے ہیں کہ بھائی کون بچہ ہونہار ہے ہمارے بچوں میں، کہ وہ فلاں کا ہے، وہ غریب اتفاق کا اپن سب مل کے پڑھائیں گے، اس کی علم دین سکھائیں گے اس کو. ہاں تو ان کی یہ سوچ رہتی، بچہ کسی کو ہونہار ہونا چاہیے، اچھا ہے تو اپن سب مل کر اپن خرچ اٹھاؤ، الگ سے ایک فنڈ جمع کر دیں. ایسے پڑھتے ہیں. میں نے سنا دیوبند طرف جو بچے رک گئے تھے لاک ڈاؤن میں، ٹرین بھیجی تھی انہوں نے، ٹرین بھیجی تھی بچوں کو لینے کے لیے. بس خلاصہ یہی ہے کہ ہم سب کا اصلی وطن جنت ہے، یہ دنیا عارضی وطن ہے. کھیت پہ ٹپرا ڈال لیتے ہیں پھر اس کو اکھاڑ کے لے آتے ہیں، ایسے ہی یہ عارضی وطن ہے، اصلی تو وہی ہے. اس کے لیے ہمیں علم دین کی دینی معلومات کی ضرورت ہے علماء دین کے ذریعے.
اور معلومات تو ہو گئی مگر عمل نہیں ہو رہا تو شاید نفع کا پتہ نہیں ہے. تو فضائل کے ذریعے جماعت کی طرف سے فضائل کتنے بتائے جاتے ہیں. فضائل سے اگر کام چل جائے تو پھر تو آسان ہے, نفع معلوم ہوگا, لالچ ہو ہی جائے گا. اور خدا نہ خاصہ فضائل ہونے کے بعد, فضائل معلوم ہونے کے بعد بھی کام نہیں چل رہا تو پھر دل زیادہ بیمار ہے. بھوک نہیں لگ رہی, کھانا موجود ہے, کھانے کا وقت ہے تو اسے کیا کہیں گے کہ ماشاءاللہ ان کو بھوک نہیں لگ رہی, ان کا کھانا بچ رہا ہے, یا اس کو بیماری سمجھیں گے؟ بیماری سمجھتے ہیں, فکر کرتے ہیں. ایسی پھر فکر چاہیے, وہ فکر بزرگوں کے ذریعے, یعنی بزرگوں سے اپنا عرض حال کرے کہ میں سب جانتا ہوں. تو غالب کہتا تھا, شاعر گزرا ہے, جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی. سب کو جانتا ہوں مگر جی نہیں چاہتا. اب جی چاہیے, یعنی جی نہیں چاہ رہا, وہ کیسے چاہنے لگے. اس کے لیے بزرگوں سے اس لائن کا تعلق ہو, ان سے وہ نسخہ شفا اور نسخہ بھوک اور ہاضمہ لیں ان سے, وہ بتائیں گے. سب کچھ ہوتا ہے بھائیو, ہم چاہیں تو سب کچھ موجود ہے, نہیں تو سب کچھ رکھا ہے اور جی نہیں چاہ رہے بس. اور ایک دوسرے کے ہمدرد بنے, بدخواہی, برا چاہنا, حسد کرنا اور کسی کی ترقی پہ جلنا, یہ مومن کا کام نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ پہ اعتراض ہو جاتا ہے کہ آپ نے اس کو یہ نعمت کیوں دے دی, آپ نے غلط کیا. نعوذ باللہ, توبہ. اللہ کے کرنے پہ اعتراض, یہ بیماری ہے. اگر دل میں ایسی بات پیدا ہو رہی ہے, صرف وسوسہ اور خیال ہے تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن کوشش بھی یہی چل رہی ہے, ایسی باتیں کر رہا ہے ادھر ادھر تاکہ اس کی وہ نوکری چھن جائے, اس کی ترقی رک جائے, وہ ہار جائے, وہ ایسا ہو جائے ویسا ہو. تو پھر سمجھو کہ دل میں حسد ہے. اس کا علاج کم سے کم دعا, اس کے لیے دعا کرے, یا اللہ اس کی نعمت میں اور ترقی, اس نے ایک کھیت لے لیا ہے, اللہ اتنا اور دلائیے اس کو. اس کا پکا مکان ہو گیا ہے, اللہ ایک اور مکان اس کے لیے کروا دیجیے. خوب دعا کرے, زور تو پڑے گا, جی تو چاہ نہیں رہتا اور کرے گا آپ دعا, بہت زور پڑے گا, دل پہ آرے چلیں گے, مگر کرتے کرتے وہ جو احساس تھا بدخواہی کا, برا چاہنے کا, ختم ہو جائے گا. اور پھر اس کے اتنا ہی نہیں کہ علاج ہو جائے گا. کہتے ہیں جب بندہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو پھر وہ دعا فرشتہ اس کے لیے کرتا ہے, اور اللہ تیرے حق میں بھی یہ دعا قبول کر. ہم تو کہیں گے اپنی اس گنہگار زبان سے, اور فرشتہ دعا کرے گا معصوم زبان سے. اپنے اگر فرشتے کی دعا لینا ہو تو پھر اس کے لیے وہ دعا کرنے لگو اپنے بھائی کے لیے, تو پھر فرشتے کی دعا ملے. تو حسد کی بیماری ٹھیک رہی. خدا نہ خواستہ کہیں کسی بہن بیٹی کی طلاق ہو گئی, اس کے نکاح کی سخت کوشش کرو, رشتوں کو بناؤ, بگاڑو نہیں. ایسا نہ سوچو کہ اس نے میرا کہنا نہیں مانا تو اب میں اس کا رشتہ بگاڑوں گا, تو اس نے ایسا کیا تو اب میں بھی ایسا. یہ نفسانیت ہے, اللہ کے یہاں سب کو جواب دینا ہوگا. یہ جہنم کا راستہ ہے. میں نے جیسے معاشرے میں بہت سی برائیاں پھیل جاتی ہیں, ان کی روک تھام کے لیے ہمیں معاشرے اور سماج سے متعلق کیا دین ہے, اس دین کو ہم کو سیکھنا چاہیے. پہننے اوڑھنے میں بھی ہمیں کم از کم معلوم تو ہو گئے ہیں یہ مسلمان ہے. ایسا لباس ہے سر سے پیر تک, اور اوپر سے کچھ اور بھی باندھ بوندھ لیا تو پتہ ہی نہیں چلتا, بلکہ لگتا ہے کہ یہ کوئی اور. اپنے اسلام کو ہمیں بتانا نہ پڑے, اسلام ہمارا خود ہمارے ہولیے سے جھلک رہا ہو, بالوں سے, مونچھوں سے, بس مونچھیں ہوں, اور داڑھی سے, لباس سے, سب چیزوں سے اسلام جھلک دو. گھر دیکھ کر کہہ دیں کہ ارے یہ مسلمان کا گھر معلوم, میناریں دیکھ کر مسجد کا پتہ لگ جاتا ہے کہ. تو ایسے ہی ہماری پہچان گھروں کی بھی ہو, برتن دیکھ کے سمجھ یہ مسلمان کا گھر معلوم ہوتا ہے, ایک ایک چیز دیکھ کر. اور ہمارے اخلاق اچھے. آج گالی کو معمولی سمجھتے ہیں, گالی بہت گناہ کی بات ہے, بہت بڑا گناہ. تکیہ کلام ہوئے بچوں کے سامنے پک رہے ہیں, تو کیا ہم بچوں کو گالی سکھانا چاہتے ہیں؟ مویشی کو پک رہے ہیں, کبھی گالی نہیں پکڑی. گالی منہ سے نکل جائے توبہ کریں, استغفر اللہ پڑھیں, کلمہ پڑھ لیں,
غیر مسلموں کے ساتھ بھی اخلاق برتے. یہ غیر نہیں ہے, غیر مسلم ہے, یعنی مسلمان نہیں ہے, مگر انسان ہے, آدم ذات ہے, آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, تو ان کے ساتھ بھی اخلاق ہمدردی ہونا چاہیے. کچھ چیزیں منع ہیں, جیسے زکوٰۃ منع ہے ان کو, زکوٰۃ اور چیزیں جو صدقہ ضروری ہوتی ہے بس وہ منع ہے. باقی نفلی صدقہ تو خود دے سکتے ہیں, اس میں کوئی مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. غیر مسلموں کے ساتھ بھی خوب ہمدردی کرنا ہے, غریب محتاجوں کے ساتھ. اسلام اخلاق سے, ہمدردی سے پھیلتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی کا جی چاہنے لگا, ہاں صاحب وہ ایسا چاہ رہا ہے, وہ ادھر آنا چاہ رہا ہے, ہم کہتے صاحب ہاں ٹھیک ہے, آپ کا جی چاہ رہا ہے تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. اسلام میں آنے کا دروازہ کھلا ہوا ہے, قانونی کارروائی کی اور قانون اجازت دے رہا ہے, مگر الٹے جا رہے ہیں, ادھر سے ادھر جا رہے ہیں. کبھی بچیوں کی خبریں لگ رہی ہیں میرے بھائیوں, یہ اپنے سماج کو ہم جو دینی چیزیں ہیں ان سے آگاہ کریں, اس کو بچائیں, سماج کو سدھاریں, اور غیر مسلموں کے ساتھ ہمدردی کریں. وہ ہمارے ہی جیسے ہیں, آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. خواجہ اجمیری کی اگر پشت میں سے کوئی 10-15-20 پشتوں کے بعد کوئی ان کی نسل ہو گئی, خواجہ صاحب کا 15ویں نمبر کا پڑپوتا ہے, لکڑ پوتا سکڑ پوتا, تو کتنا ادب کریں گے, خواجہ صاحب کا ہے اجمیر والے خواجہ. ارے ان سے بڑھ کر آدم علیہ السلام کی یہ اولاد ہے صاحب, سارے لوگ ان کے ساتھ ہمدردی ہونا چاہیے. بس میں نے وقت بہت لے لیا, بہت دنوں میں آنا بھی ہوا, ہاں مگر انشاءاللہ کچھ مختصر ہو جائے گا خطبہ نماز. میں نے خطبہ تو پورے ہو جائے گا, ایک بار ہی تو ہوا ہے, بات سے اہم تو خطبہ اور نماز ہوتی ہے, اس کو نہیں گھٹائیں گے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جمعے کی اذان سن کر فوراً نماز کی تیاری ضروری ہوتی ہے. اس اذان کو سن کر پہلا جو کلمہ ہم نے سنا, اب سارے کام منع ہو جاتے ہیں. کھانا بھی گناہ, سونا بھی گناہ, دکان چلانا بھی گناہ, سوائے جمعے کی تیاری کے سارے کام گناہ ہو جاتے ہیں, وہی جہنم کا راستہ ہو جاتا ہے. اس لیے سب کام چھوڑ دینا چاہیے, اور اس میں زیادہ وقفہ نہ ہو. 1 بجے اذان ہے تو 1 ہی بجے, 5 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے دینے میں بہت سے گنہگار ہوتے ہیں, وہ آ نہیں پاتے, معلوم بھی نہیں ہے بیچارہ, تو گنہگار نہ ہو اپنی وجہ سے. جو وقت ہے اسی وقت پہ اذان دیں, پہلے سے نہ دیں کہ پہلے سے جائیں گے, نہیں, لیٹ اذان دیں اور لیٹ خطبہ ہو جائے, یہ ٹھیک ہے اس سے کہ اذان پہلے سے دیں, پہلے بلائیں. آتے کہاں, یہاں تو ماشاءاللہ پہلے ہی آ گئے, لیکن جہاں تک اذان زیادہ پہلے نہ ہو, گنہگار ہوتے. اور اذانوں میں یہ بات نہیں, اور نمازوں کی اذانوں میں یہ بات نہیں ہے. آدمی اذان سن کے کھانا کھا جائے کھا لے, لیکن جماعت سے نماز پڑھ لے, ظہر اثر میں کوئی بات نہیں ہے, اجازت ہے. مگر اس اذان میں یہ بات سارے کام منع ہو جاتے. ہونا تو یہی چاہیے کہ ہم اذان مسجد میں آ کر سنیں, بعد میں اذان ہو پہلے ہم آ جائیں. کم سے کم اذان سنتے ہی فوراً کھا رہے تھے چھوڑ دو, ایسے ہی ہونا چاہیے. اللہ پاک توفیق دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. سنتوں کا موقع دینا.